سرلامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر منتہا بھی کہاں رکے۔ عامر لیاقت حسین کو گزشتہ شب عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں والدین کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ اپنے گھر میں بے ہوش پائے گئے، تاہم ہسپتال پہنچنے پر انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ پولیس نے ان کے پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، لیکن بچوں نے انکار کر دیا، جس سے ان کی موت کی وجہ کا تعین نہ ہو سکا۔ تاہم سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر ان کا ایکس رے وائرل ہوا ہے، جس سے یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ ان کی موت طبی نہیں ہوئی بلکہ انہیں قتل کیا گیا۔ عامر لیاقت کے جسم کے ایکس رے سے کیا خوفناک حقائق سامنے آئے، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن۔ فیس بک پر لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد میں ایکس رے رپورٹ وائرل کی جا رہی ہے، جسے مبینہ طور پر عامر لیاقت کا ایکس رے کہا جا رہا ہے۔ ان رپورٹس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پسلیاں اور بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک تصویر میں دائیں بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے اور ہاتھ کی ہڈی میں بھی فرق واضح ہو رہا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں ان کی پسلیاں متاثر دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ایکس رے رپورٹ عامر لیاقت کی ہے یا نہیں، اس حوالے سے ان کے خاندان یا پھر ہسپتال ذرائع نے تو تصدیق نہیں کی، تاہم لوگوں کی جانب سے مبینہ طور پر ان رپورٹس کو عامر لیاقت سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ رپورٹس میں عامر لیاقت کا نام بھی واضح لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ رپورٹس دھڑا دھڑ وائرل ہوتی جا رہی ہیں۔ ان رپورٹس کے وائرل ہونے یا کرنے میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عامر لیاقت کے بچوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے والد کو عزت اور احترام سے رخصت کریں، لیکن پولیس اس بات پر بضد تھی کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جانا چاہیے۔ تاہم ایسا نہیں ہوا اور انہیں اسی طرح سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے تدفین کے بعد عامر لیاقت سے منسوب کردہ ایکس رے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جنہیں عوام کی بڑی تعداد دیکھ رہی ہے اور آگے بھیج رہی ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ عامر لیاقت کی موت کو لے کر پہلے دن سے ہی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ان کے ملازم کے مطابق گھر میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے ان کا دم گھٹا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ہم کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں موت سے ایک رات قبل دل میں شدید تکلیف تھی، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ جن حالات سے گزر رہے تھے اس کی وجہ سے اس قدر ذہنی کوفت کا شکار تھے کہ انہوں نے ذہنی سکون کی ادویات لینا شروع کر دی تھیں، اور مبینہ طور پر ان ادویات کا حد سے زیادہ استعمال ان کی موت کی وجوہات میں سے ایک تھا۔ تاہم پوسٹ مارٹم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی سامنے نہ آ سکا۔ عامر لیاقت طبی موت مرے یا پھر ان کا قتل کیا گیا، یہ راز وہ اپنے اندر سما کر مٹی کے سپرد ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا تاکہ حقائق سامنے آ سکے۔ وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ممتاز عالم دین اور اسکالر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرتبہ تھا جس کی وجہ سے انہیں اہم شخصیات کی فہرست میں شامل کیا جاتا تھا۔ وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز رہنے والے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم انتہائی ناگزیر تھا، جو ان کے بچوں کی وجہ سے نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ حقیقت اب کبھی سامنے نہیں آ سکے گی کہ ان کی موت طبی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا۔ سرلامکاں سے طلب ہوئی